أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اس صورت کے اندر دو چیزیں خاص طور سے ذکر کی گئی ہیں. ایک تو انفاق فی سبیل اللہ، مال کا خرچ کرنا، اور جان کا اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اور اس کے بہت سارے مسائل اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. عبادات، معاملات، معاشرات اور بہت ساری چیزیں عبادات سے متعلق یہاں بیان کی گئی ہیں اس صورت میں. اور ان کا ماحصل یہ ہے کہ چونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک جان کا خرچ کرنا اور مال کا خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں، نفس کو ناگوار ہیں. نفس اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے نام پر جان کی قربانی دے دے یا مال کی قربانی دے دے. تو گویا کہ ان دونوں کی محبت ہی گناہوں کا سبب بنتی ہے. نفس کی اور مال کی، جان کی اور مال کی محبت کی وجہ سے ہی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور ان کی محبت کو ختم کر کے گویا انسان عبادات کی، طاعت کی طرف چلتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے. تو اب سے پہلے 2 رکوع پہلے انفاق اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ اپنے جان کی قربانی اللہ کے نام پر دو، اور اب یہاں سے اس صورت کے آخر تک مال کی قربانی کا ذکر ہے. چونکہ عبادات میں جب غور کیا جائے گا تو عبادات میں دو چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے عبادات وجود پاتی ہیں. یا تو جان کی قربانی کے ذریعے سے عبادت وجود میں آتی ہے، جیسے جہاد وغیرہ ہو گیا، یا پھر انفاق فی سبیل اللہ، مال کی قربانی سے عبادات وجود میں آتی ہیں. تو یہاں سے آخر تک اور عبادات میں مال کی قربانی کے ذریعے سے زیادہ عبادات وجود میں آتی ہیں، اس لیے یہاں سے آخری صورت تک مال کی قربانی کا ذکر فرمایا، اور حکم یہ دیا ایمان والوں کو کہ ایمان والو، تم اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا. اب انسان چاہے اپنی یہ سمجھے کہ میں نے اپنی عقل کے ذریعے سے کمایا ہے، میرے کاروبار کے ذریعے سے مجھے نفع ہوا ہے، میری دکان کے ذریعے سے مجھے نفع ہوا ہے، یا میری ملازمت کی وجہ سے مجھے مال حاصل ہوا ہے، یہ تو میری محنت ہے. لیکن حقیقت میں اس مال کو دینے والے اللہ، حقیقت میں اس مال کو دینے والے اللہ ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، خواہ وہ تمہاری عقل سے تمہارے پاس کسی راستے سے آیا ہو، لیکن ہم نے دیا ہے، دینے والے اس مال کے ہم ہیں، تو اس لیے اس مال میں سے خرچ کرو. کب تلک خرچ کیا جائے گا؟ آگے فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، یعنی تم کسی کو مال دو، لو یار 1 لاکھ روپے لے لو، 10 نیکی دے دو، نہ تو اس دن خرید و فروخت ہوگی کہ تم کسی سے مال کے عوض اس کے نیک اعمال لے لو، خیر کے کام لے لو، اس کی بھلائیاں، اس کے نفلی عبادات، اچھے اعمال اس کے تم خرید لو. نہ تو اس دن خرید و فروخت ہوگی، اور دوسری چیز فرمائی ولا خلتن، اور نہ اس دن آشناس ہوگی، کہ آشنائی ہوگی، کسی کی دوستی بھی نہیں ہوگی. کیا میری فلاں بندے سے دوستی ہے، چلو اس سے جا کے 2-4 نیکی کم پڑ رہی ہے میری، اس سے جا کے لے لوں.
یا فلاں دوست ہے میرا، وہاں سے میرا کام بن جائے گا، چلوں اس کے پاس سے کچھ خیر کے کام لے لوں، کچھ بھلائی لے لوں، تو اللہ فرما رہے کہ اس دن دوستی بھی کام نہیں دے گی، اس دن تو صرف اپنے اعمال ہی کام دیں گے جو تم نے اچھے یا برے اعمال کیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن دوستی بھی نہیں ہوگی، تم دوستی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ اور تیسری چیز فرمائی ولا شفاعہ، اور اس دن نہ شفاعت ہوگی، کہ انبیاء کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہی بِإِذْنِ الٰہی اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو کرے گا، ورنہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی آدمی اس دن سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ کہ تم یوں سوچ رہے ہو کہ میں تو بڑا پاورفل آدمی ہوں۔ اللہ نے شفاعت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ دنیا میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ پس جاتے ہیں اور امیر لوگ گناہ کر کے پھر سفارشوں کے ذریعے سے بچ جاتے ہیں، کہ امیروں کی سفارشیں اپروچ بہت اونچی اونچی آ جاتی ہیں۔ اس لیے امیر آدمی جب کسی گناہ میں، کسی جرم میں پھنستا ہے تو اس کی اپروچ جو بڑے منتریوں کی اس کے پاس آتی ہیں، لوگوں کے پاس میں، عہدیداروں کے پاس میں، تو پھر اسے اس امیر کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اسے رہا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ ہماری پکڑ میں اگر آ گیا، ہماری پکڑ میں پھر سفارش چلنے والی نہیں ہے، اپروچ چلنے والی نہیں ہے۔ تم یوں سمجھ رہے ہو کہ ہم یہاں دنیا کی زندگی میں اپنے پاس مال اکٹھا کر کے رکھیں اور انفاق فی سبیل اللہ نہ کریں اور اپنے پاس ہی اس کو جمع کر کے رکھیں، بس کام بن جائے گا، وہاں تو ہم سفارش کے ذریعے سے بچ جائیں گے، کسی سے سفارش کرا لیں گے اور جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی اعمال خیر کر لیا، تم نے کوئی نیک اعمال کر لیا، تو تم اس اعمال خیر کے ذریعے ہی وہاں بچ سکو گے، ورنہ تو کسی کی شفاعت سے یوں ہی کام نہیں چلنے والا۔ وہاں تو صرف شفاعت اگر ہوگی بھی تو صرف اللہ اپنے حکم سے کسی کو عطا فرمائیں گے کہ اس کو شفاعت کا حق حاصل کر دیں، ورنہ تو کسی کی شفاعت بھی وہاں کام نہیں دے گی۔ اور والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ جو ہیں یہی ظالم ہیں۔ ان کو ظالم کیوں کہا؟ اس کی وجہ مفسرین نے اس لیے لکھی ہے کہ ان کا مال کا خرچ کرنا وہ بے جا جگہ ہوتا ہے، صحیح جگہ پر یہ لوگ مال خرچ نہیں کرتے، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ لوگ خرچ نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مال خرچ کرنے سے مراد ہے زکوٰۃ کا دینا، کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے منکر ہیں، اس لیے ان کو ظالم کہا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کو ظالم اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ صحیح مواقع میں مال کو خرچ نہیں کرتے، انفاق فی سبیل اللہ صحیح نہیں ہوتا ہے ان کا، اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے اپنے جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا ہے۔ کوئی خیر کا کام انہوں نے اکٹھا نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، اس لیے ان کی جانوں پر قیامت کے دن ظلم ہوگا، عذاب ہوگا، سزا ہوگی، وہ ان کی وجہ سے ہی ہوگی کہ انہوں نے اعمال خیر نہیں کیے۔ اور یہاں مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے کافر کو ظالم کہا ہے۔ اللہ نے کافر کو، تفسیر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ہی کافر کہہ دیتے تو کیا بنتا، کہ جو ظالم ہوگا وہی کافر ہوگا، تو پھر انسانوں کا مومن بچنا کتنا مشکل ہو جاتا، چونکہ ظالم تو 90% کہیں نہ کہیں انسان ظالم ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے، چاہے وہ اپنے آپ میں اپنے رشتہ داروں پر ہو، گھر والوں پر ہو، گھر والوں کی وجہ سے ہو، رشتہ داروں کی وجہ سے ہو، پڑوسی، کہیں نہ کہیں انسان کسی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ ظلم کر ہی دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ والظالمون هم الکافرون،
کہ جو ظالم ہے وہی کافر ہوگا تو پھر معاملہ سنگین ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم یہ فرمایا کہ یہ فرما دیا کہ جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ اس سے وہ لوگ بچ گئے، کفر سے وہ لوگ بچ گئے جو کسی پر ظلم کرتے ہیں، وہ کافر کے فتوے سے بچ گئے، عذاب سے تو نہیں بچیں گے، عذاب تو ان کو ہوگا۔ جو ظلم کر رہا ہے کسی پر، اس ظلم کی وجہ سے عذاب اور سزا کا مستحق تو وہ ہوگا، لیکن ہاں یہ ہے کہ جو رب کی طرف سے کفر کا فتویٰ اس پر لگ رہا تھا، اس فتوے سے یہ بچ گیا۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ اس میں دوستی ہوگی اور نہ اس میں کسی قسم کی شفاعت ہوگی بغیر اللہ کے حکم کے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ آمین۔